یہ رشتے ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں. ہتھی بکی مٹی پاندے تے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے, جنہ لے تو پاپ کمایا کتھے نہیں تیرے کندھے. اللہ اکبر. وہ تو تجھے غسل دینے کے روادار بھی نہیں ہوتے, اس وقت تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائی یہ جو تعلق ہے نا, یہ جو رشتے ہیں دنیاوی, یہ سب ٹوٹنے کے لیے جانے بنے ہیں. تجھے ایک دن جانا ہے, تو انکار نہیں کر سکتا. لوگوں نے خداؤں کا انکار کر دیا, میں نے دیکھا, آپ نے دیکھا. کچھ لوگ کتوں کی پرستش کرتے ہیں, کچھ لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں, کچھ بدھ مذہب ہیں. اس دنیا کے اوپر کتنے فرقے, کتنے گروہ بنے ہیں, لیکن لوگوں نے خداؤں کا انکار کیا. یہ ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا. لیکن میرے بھائی اس دنیا کے اوپر ایک بھی فرقہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کبھی موت کا انکار کیا ہو. موت کا انکار آج تک کسی نے نہیں کیا. یہ سب کو پتہ ہے کہ موت آنی ہے. جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ موت آنی ہے, تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری کریں. ہمارے اٹھنے والا جو ایک ایک قدم ہے وہ موت کی طرف بڑھنے والا ہے. ہم لوگ سالگرہ مناتے ہیں, بڑی خوشی سے مناتے ہیں کہ میں اتنے سال کا ہو گیا, تو میں اتنے سال کا ہو گیا, میرے صاحب تو اتنے سال کا ہے, تو چھوٹا ہو گیا, میری زندگی میں سے ایک دن کم ہو گیا. جب گنتی اٹھی شروع ہو جائے نا, تو جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے. تو میرے بھائی یہ جو تعلق ہے نا, یہ ٹوٹنے کے لیے بنے ہیں. ایک دن ٹوٹ جانا ہے, بکھر جانا ہے. کتنی دیر جی لیں گے؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال لگا لیں, تو وہ تو 50,000 سال کا ایک دن ہے. میرے بھائی کتنا جی لیں گے؟ آخر انکاری تو نہیں ہے نا, مرنا تو ہے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت موت کو نہیں بھولنا, لا تنسا موت کا, موت کو نہیں بھولنا. تو حضرت عمر کپ کپا کے رہ جاتے. تو اس کو کہا کہ میاں تو کبھی روز نہیں آ جاتا؟ اگر تو روز آ جایا کرے گا تو تجھے مشاہرہ بھی دیا کریں گے, تجھے مہینے کے بعد تنخواہ ملے گی, پیسے ملیں گے, تو کبھی روز نہیں آ جاتا؟ وہ شخص روزانہ آنے لگا. حضرت فاروق اعظم بیٹھے ہیں, صحابہ بیٹھے ہیں, اور وہ بڑا گرج کے کہتا ہے کہ اے عمر موت کو نہیں بھولنا. تو حضرت عمر کپ کپا کے رہ جاتے. تو ایک دن حضرت عمر نے اس کے ہاتھ میں مشاہرہ دیا, اس کو پیسے دیے, اور اس کو کہا کہ میاں آج کے بعد نہیں آنا. اس نے کہا حضرت مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کوئی بندہ نیا رکھ لیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میاں نہیں, نہ تجھ سے کوئی غلطی ہوئی, نہ ہم نے کوئی بندہ نیا رکھ لیا. تو کیا تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ تو کہا نہیں, تو روزانہ آتا تھا اور ہمیں موت کی یاد دلاتا تھا, اب میرے گھر میں مجھے موت کی یاد دلانے والا. تو فاروق اعظم نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال الگ کیا اور کہا کہ میرے گھر میں مجھے یہ بتانے والا آ گیا ہے, یہ میرے بال ایک سفید ہو گیا ہے. جب میں آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہوں نا, مجھے یہ بتاتا ہے کہ تو نے جانا ہے. پہلے پھل کچا تھا, اب پھل پک گیا, اب پکنے لگا ہے. تو میرے بھائی آج تو ہماری ساری داڑھی بھی سفید ہو جائے. وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے, اللہ کے جلیل القدر نبی تھے. انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ جب میری روح قبضے کے لیے آؤ گے نا, جب بھی میری روح قبض کرنے کے لیے آؤ گے تو مجھے کوئی سندیشہ یا پیغام ضرور بھیج دینا. تو وہ اللہ کے نبی تھے, انہوں نے اذن لے لیا. تو ایک دن اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور ان کی روح قبض کرنے کے لیے جب آئے نا, تو انہوں نے کہا کہ میاں کدھر آئے؟ انہوں نے کہا کہ قبضے روح کے لیے آیا ہوں. کہا میں نے جب آپ سے یہ اذن لیا تھا, وعدہ لیا تھا کہ جب بھی تم آؤ گے تو میری روح قبض کرنے کے لیے مجھے کوئی سندیشہ یا پیغام ضرور بھیج دینا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت سے سندیشے آپ کے پاس بھیجے. تو اس نے کہا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا. کہا جب تمہاری ہمسائیگی میں وہ فلاں شخص فوت ہوا تھا, وہ میرا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ وہ ہمارا سندیشہ نہیں تھا تو کیا تھا؟ وہ ہمارا پیغام تھا کہ آج وہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے تم نے بھی آنا ہے. یہ جو مرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے اوپر بڑا ایک احسان کرتے ہیں, بڑا احسان کرتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ احسان کیسا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی موت کو تمہارے لیے عبرت بنا دیا گیا. اگر تمہاری موت کو اس کے لیے عبرت بنا دیا جاتا تو کیا تھا؟ تو یہ مرنے والوں کا ایک احسان ہے جو اس کی موت ہمارے لیے عبرت کا نشان بن گئی کہ آج وہ جا رہا ہے. پھر ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے بھی اس کے پیچھے جانا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو آپ کا کوئی سندیشہ نہیں آیا. تو کہا وہ جو شخص فلاں فوت ہوا تھا وہ ہمارا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ جب تمہاری داڑھی میں سفید بال آ گئے وہ ہمارا پیغام نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آنے والا ہے, پہلے پھل کچا تھا, پھل کیا گیا. تو میرے بھائی جب ہم گرنے لگیں, چلتے ہوئے ٹھوکریں لگیں اور وہ پھیلے ہوئے جنازے, وہ پھیلی ہوئی قبریں, اٹھتے ہوئے جنازے, وہ ہمارے لیے پیغام ہے, وہ موت کا پیغام ہے کہ آج یہ جا رہے ہیں, کریم کے پیچھے ہم نے بھی آنا ہے. موت کا انکار تو آج تک کوئی نہیں کر سکا. تو میرے بھائی جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے, کتنا جی لیں گے؟ 50 سال, 60 سال, 100 سال, کتنا جی لیں گے؟ آخر ایک دن تو جانا ہے. تو میرے بھائی جب ہم نے جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں اس رب کے حضور کھڑے ہو جانا چاہیے. وہ ہمیں, کچھ لوگ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بدی نہیں چھوڑتے, تو
تو میاں صاحب نے کہا تھا کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن پہ اڑ گیا لک تیرا، کوئی ہجے بھی بدنوں باز نہ ہوندا جی عمر تیرا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان، او بھاگے ہوئے انسان واپس آ جا کہ تیرا رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمتیں تجھے آوازیں دیتی ہیں کہ میرے بندے آ جا، آج تیرے پاس موقع ہے، آج ساہ بھی نہیں تے کھلے راہ بھی نہیں، انج ٹوک انوکھے ٹکڑے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھے پینڈے مکنے نہیں۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آگے خشک ہنگام کا، جب چل گیا کھیت برسا میں تو پھر وہ کس کام کا، جب وہ پھر مینہ برسا تو پھر وہ مینہ جو ہے وہ کس کام کا، جب سارا کھیت ہی جل گیا۔ تو آج موقع ہے، آج وقت ہے، آج سانسوں کی ڈوری جو ہے نا یہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے، نہ جانے کس موقع پر، کس وقت، کس گھڑی میں یہ ٹوٹ جائے۔ تو میرے بھائی یہ جو تعلق ہے نا ہمارے، یہ دل ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیں جانا ہے تو ہمیں موت کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو جانا چاہیے، اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ مجرم ہو تو مشکوں سے دھوتے ہوئے چلے آؤ در تواب پہ روتے ہوئے چلے آؤ۔ قرآن میں مشہور ہے بخشش کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے چلے آؤ۔